ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين محبوب رب المشرقين والمغربين، مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قالت زينب سلام الله عليها: ينسبون علما لهذا الدم لا يندرس أثره ولا ينمو رسمه، يرجعون إليه الخلائق. سلام سید علی ضیاء نقوی ابن سید محمد ضیاء نقوی. مگر میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے کہ موت کا تذکرہ کرنے کے بجائے اس کتاب حیات کا تذکرہ کیا جائے جہاں موت کو مات دے کر جینے کا سلیقہ سکھایا گیا، اور ظاہر ہے کہ وہ زواج مقدسہ کہ جنہوں نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موت کو موت دے کر اسلوب حیات سکھایا ہے، وہ سوائے کتاب کربلا جو کوئی دوسری کتاب نہیں ہے. اور اس کتاب کربلا میں جس ذات کا بنیادی حق ہے وہ عقیدہ بنی ہاشم حضرت زینب بریہ مقام رکھے. چاہتا ہوں کہ انہیں کے والد صاحب کے ساتھ گفتگو کروں، کیونکہ ابھی سال مجھے لکھنؤ میں ایک مجلس پڑھنے کو موقع ملا جس میں 6 جواہر ثانیہ کو بتایا گیا کہ پرانی تاریخ کے حساب سے 6 کو شہادت مائیں رکھتی، تو 3 کو جناب زہرا کی شہادت ہے اور 6 کو لکھتے عقیدہ بنی ہاشم کی شہادت ہے. اس لحاظ سے میں نے چاہا کہ فضائل اور مسائل میں ان کو سیمنٹ کے آگے گفتگو آپ کے سامنے کی جائے. پہلا
جو بیان شہزادی کا ہے وہ 11 محرم کو ہے، جس کی تلاوت میں نے حاصل کیا، اور دوسرا جو بیان ہے وہ خطبے میں، جس کو خطبہ بھی کہتے ہیں، مکالمہ بھی کہتے ہیں، جس خطبے اور مکالمے کے بعد چوتھے امام نے فرمایا یا احمدی انت عالمۃ محکمہ وفاہمۃ مفہمہ، بیوی پھوپھی اماں آپ وہ ذات ہیں، ایسی عالمہ ہے جسے پڑھایا نہیں گیا، ایسی سمجھدار ہے جسے سمجھایا نہیں گیا ہے۔ دیکھیے عالمہ غیر معلمہ کا یہ جملہ زبان و خاص و عام ہے، مگر دوسرا جملہ بھی اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ علم ہو اور فہم نہ ہو تو معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے، اور علم کے ساتھ اگر ادراک بھی ہو، فہم بھی ہو، تو پھر معاشرے میں اصلاح کا کام ہوتا ہے، اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان سے بڑا فرشتوں میں کوئی عالم نہیں تھا، شیطان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، عالم تھا مگر فہم نہیں رکھتا تھا، عالم تھا مگر ادراک نہیں رکھتا تھا۔ عالم ہونا کمال نہیں ہے، ادراک رکھنا کمال ہے۔ 50 عالم آپ کو معاشرے میں ملیں گے جو علم تو رکھتے ہیں مگر معرفت نہیں رکھتے، فہم نہیں رکھتے، ادراک نہیں رکھتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جن کا کام جوڑنا ہونا چاہیے وہی توڑنے کا کام، جن کا کام اصلاح ہونا چاہیے وہی اصلاح کے نام پر فساد برپا کرتے ہیں۔ ایک کمی ہے اس بات کی کہ علم تو ہے، ظاہر ہے مدرسوں کی خاک چھانی ہے، علم کی تیار میں بود و باش کی ہے، علماء کے ساتھ نشست و برخاست رہی ہے، تو علم تو کہیں نہ کہیں سے مل ہی گیا ہے، مگر کاش علم کے ساتھ شعور مل گیا ہوتا، فہم مل گیا ہوتا، ادراک مل گیا ہوتا، تو پھر یہ پریشانی نہیں ہوتی۔ اور تاریخ شاہد ہے، آج پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ جہاں علم ہے ادراک نہیں ہے، وہاں کا بھی حال دیکھ لیں، جہاں علم ہے ادراک ہے وہاں کا بھی حال دیکھ لیں۔ اگر علم ہو ادراک نہ ہو تو وقت کا سلمان رشتی بنتا ہے، علم ہو اور ادراک بھی ہو تو وقت کا خمینی بنتا ہے۔ علم اور ادراک یہ دونوں چیزیں، علم اور فہم، علم اور سمجھداری، علم کا کمال یہ ہے کہ اسے سمجھداری سے استعمال کیا جائے۔ دیکھیں خالی علم کافی نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ جناب زینب العالیہ مقام کی گفتگو ایک جملہ عظمت عقیلہ بنی ہاشم پہ سن لیجیے، اس سے گفتگو طویل ہو جائے گی۔ جب کربلا سے یہ قافلہ، جب مدینے سے یہ قافلہ چلنے لگا، تو جب ارادہ کیے امام نے چلنے کا، تو بڑے بڑے لوگوں نے، بزرگوں نے، چاہنے والوں نے آ کے ایک مشورہ کیا، مولا آپ کربلا نہ جائیں۔ یہ اپنے علم کے حساب سے مشورہ دے رہے تھے، توجہ، علم کے حساب سے مشورہ دے رہے تھے، مگر امامت کو مشورہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ علم تو تھا مگر ادراک نہیں تھا، علم تو تھا مگر ادراک نہیں تھا، ورنہ عظمت آل محمد کو سمجھتے ہیں۔ جس نے امام کو یہ مشورہ دیا، توجہ کیجیے گا، جس نے امام کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کربلا نہ جائیں، امام نے اسی جملے کو پلٹ دیا اور اس سے یہ کہا ٹھیک ہے آپ کربلا نہ جائیں۔ جس نے امام سے کہا آپ کربلا نہ جائیں، امام نے اس سے کہا ٹھیک ہے آپ کربلا نہ جائیں، یعنی مجھے کربلا جانے دیں۔ مولا یہ تو مشورہ دے رہے ہیں، یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ آپ کے ماننے والے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ شہید نہ ہو، یہ چاہتے ہیں کہ آپ فرق نہ ہو، یہ چاہتے ہیں کہ آپ قبر نہ جائیں، تو بڑا اچھا مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ نہ جائیے۔ آپ انہیں اس جملے کو پلٹ کے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا انہیں معرفت امام نہیں ہے، انہیں معرفت امام نہیں ہے، ورنہ امام وقت کو مشورہ دینے کی ہمت نہیں ہونی چاہیے۔ امام نے یہی سے کربلا جانے والوں کا فیصلہ کر دیا، وہ لوگ کربلا جانے کے لائق نہیں ہیں جو امام
مشورہ لینے کے لیے کربلا لے کے جائیں اس ذات عالی وقار کا نام ہے عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب العلیٰ مقام۔ یہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری حکمت کاملہ سے، اپنی عظیم حکمت سے کربلا کے واقعے میں وہ رنگ بھر دیا ہے کہ کردار زینب کو کربلا سے نکال دو تو تصویر کربلا پیچھے پڑتی نظر آئے۔ یہ میری عقیدت ہے اور یہ میری عقیدت کے ساتھ اس بات کا دعویٰ ہے کہ اگر واقع کربلا سے جناب زینب علیہ مقام کے کردار کو نکال دیا جائے تو ایسا ہے جیسے پھول سے خوشبو نکال، جسم سے روح نکال دی جائے، نیام سے تلوار نکال دی جائے، نماز سے سلوار نکال دی جائے، حج کے ارکان سے کعبہ نکال دی جائے۔ کربلا میں جملہ کاٹ دیتا ہوں، کربلا میں امام کی قربانیاں، امام حسین کا لہو کربلا کے تپتے ہوئے ریگدار میں جذب ہو کے تحلیل ہو کے رہ جاتا۔ یہ زینب علیہ مقام کا کمال کردار تھا کہ ان خون کے قطرات کو ذرات سے نکال کر شفق کی پیشانی پہ سجایا ہے، شہرت کے بام و در پہ سجایا ہے۔ ورنہ یزیدی سلطنت نے اور اس زمانے کی گودی میڈیا نے اپنے حساب سے جیسے سازشیں رچی تھی، ایسی سازشوں کے بعد کربلا کی شہادت کی تشہیر کر لینا یہ بڑا مشکل کام تھا۔ یہ صرف زینب کے جگر کا کمال کہ جس نے تمام تر حالات میں اپنے ذمہ داریوں کو محفوظ کیا اور محفوظ کرتے ہوئے، ورنہ بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں۔ آج بھی بات ہو رہی تھی کہ جو پرانا اشوک سنگل RSS کا بہت بڑا نیتا تھا، بلکہ پروکتا تھا، اس نے کسی بزرگ عالم دین سے کہا تھا کہ شیعوں نے بڑا ظلم کیا شہزادی کا۔ کہا کیا ظلم کیا؟ کہا کہ جسے آپ عالم غیر محتمہ کہہ رہے ہیں، جو ذات ایسی پڑھی لکھی ہے جسے پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھانے لکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی سمجھدار ہے جو سمجھانے کی ضرورت نہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ اس نے آخر وقت میں امام سے مسئلہ پوچھا کہ جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ یہ شیعوں کا ظلم نہیں شہزادی کا طور کیا ہے؟ اور ان کا کہ آپ نے اس کے فلسفے کو نہیں سمجھا، اس کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ زینب مسئلہ نہیں پوچھ رہی تھی، توجہ کیجیے گا، مسئلہ نہیں پوچھ رہی تھی، امامت کا معیار بتا رہی تھی۔ پوری یزیدی سلطنت کو زینب کے سوال نے مجبور کر دیا سوچنے پر۔ پوری یزیدی سلطنت حسین کو شہید کرنے کے بعد یہ سوچ رہی تھی کہ امامت کا خاتمہ ہو گیا۔ زینب نے چلتے ہوئے قیام میں مسئلہ پوچھ کے دنیا کو بتایا امامت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ امامت موجود ہے، یہ مسئلہ نہیں پوچھ رہی تھی، امامت کے وجود کو بتا رہی تھی، امامت کی حیثیت کو بتا رہی تھی۔ اتنی پڑھی لکھی تھی، خود عمل کر لیتی، مگر رجوع کر کے بتایا کہ جب امام ہو تو اپنا اجتہاد نہ کیا کرو۔ جب امام تمہارے سامنے موجود ہے تو اس سے پوچھ لیا کرو، یعنی آپ کو اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہت سے مسائل میں لوگ اپنی ہی گانے لگتے ہیں، جب آپ کے علماء موجود ہیں، مراجع موجود ہیں، تو آپ کو اجتہاد کرنے کے لیے کس نے کہتی ہے؟ شہزادی مسئلہ نہیں پوچھ رہی تھی، مسئلہ پوچھنے کا سلیقہ بتا رہی تھی کہ میں اتنا علم رکھنے کے بعد بھی اپنے مرجع کی طرف رجوع کرتی ہوں اور میرا مرجع وقت کا امام۔ اس لیے شہزادی نے یہ مسئلہ دیکھیں بہت توجہ کی ہے، جیسے جیسے شہزادی کی عظمتوں پر گفتگو ہوگی آپ محسوس کریں کہ کس جگر کی خاتون کا نام ہے جناب زینب، کس عظمتوں کی حامل ذات کا نام ہے جناب زینب۔ اتنے بڑے مارکے کربلا میں، اتنے حالات میں جہاں آنکھ کے تارے، گود کے بالے، جوان سب کچھ شہید ہو، سارا سرمایہ حیاتی زینب کا لٹ چکا ہے،
نہ جانے کتنے ارمانوں کی چتاؤں پر کھڑے ہو کے زینب صبر و شکر کے سجدے کرتی، مگر ہر آن اپنی ذمہ داریوں کا احساس تھا۔ شریعت کو بچانے کی ذمہ داری میں نے یہ کہا کہ جب علم اور فہم آ جاتا ہے تو لوگ جوڑنے کا کام کرتے ہیں، توڑنے کا کام نہیں۔ یہ کوئی سیکھے کربلا میں جناب زینب، کربلا توڑنے کے لیے نہیں ہے، کربلا جوڑنے کے لیے۔ امت کی کم ظرفی، کم نصیبی، ستم ظریفی یہی ہے کہ جو کربلا عالم انسانیت کو جوڑنے آئی تھی، وہیں کچھ اہل منبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو توڑنے کا کام کرتے لگے۔ مقصد ہے کربلا سے اب مجلسیں جو اصلاح کی ذمہ داری لیے ہوئے، اب اگر اسی میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو معاف کیجیے گا، یہ عزائے حسین سے بغاوت ہے، اور یہ ایسی بغاوت ہے جو ابھی دکھ نہیں رہی ہے مگر آگے چل کے نظر آ رہی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جوڑنے کا کام کریں، جو بگڑے ہوئے ہیں انہیں بھی سدھارنے کی کوشش کریں۔ ہمارا میں نے جملہ کہا تھا اچھا بیٹھے، ہمارا مزاج یہ بن گیا کہ گاؤں میں 4 آدمی نماز نہیں پڑھتے، 40 آدمی نماز پڑھتے ہیں۔ ہم ان پڑھنے والوں کی سراہنا نہیں کرتے، ان نہ پڑھنے والوں کے پیچھے پڑے ہوئے۔ آپ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے پیچھے چلیے، جو جاہل ہیں ان کو چھوڑ دیجیے۔ جس دن ہمارا سماج جاہلوں کو چھوڑ کے اہل علم کی طرف رجوع کر لے گا، اسی دن ہمارے 50 قسم کے مسائل ہیں جو حل ہو جائیں گے۔ شہزادی اس کاروان کو لے کے چلی ہے، کوفے میں پہنچی ہے۔ کوفے میں امامت کے تحت سے یہ 2 جملے نکلے ہیں کہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، فاہمۃ غیر فاہمہ، آپ ایسی سمجھدار ہیں جسے کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے علامہ قزوینی نے کتاب لکھی ہے، تو لکھنا تھا بیٹھے ہیں، یقیناً مطالعے سے شروع ہوئی ہے، درخواست وسیع مطالعہ کرتے ہیں۔ زینب الکبریٰ من المہد الی اللحد، علامہ کاظم قزوینی کی کتاب، انہوں نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ کربلا سے کوفہ اور کوفے میں جناب زینب کا خطاب، وہ کہتے ہیں کہ کربلا کے بعد کوفے میں ایک ہی خطاب ہوا ہے جناب زینب۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2 خطاب ہیں، سید سجاد نے بھی کیا ہے اور امام سجاد نے بھی کیا اور جناب زینب نے بھی کیا، اور ایک نظریہ یہ کہ نہیں، صرف شہزادی نے خطاب کیا ہے، جناب امام سجاد نے خطاب نہیں کیا۔ وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ سید سجاد نے خطاب کیوں نہیں کیا؟ کہ یہیں سے میری گفتگو ہے، میں سوالات پر گفتگو کرتا ہوں اس لیے کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ لوگ مجلس سے اٹھیں تو کچھ لے کے جائیں۔ چھتیں اڑ جانا مجلس کی کامیابی نہیں ہے، دامن میں علم آ جائے، خاموشی سے مجلس ہو جائے۔ آپ یقین کیجیے، بالکل یہ کامیابی نہیں کہ چھتیں اڑ گئی مجلس ہو گئی، باہر نکل کے پوچھا مولانا نے کیا پڑھا، کہ وہ تو نہیں پتا لیکن اچھی پڑھی۔ وہ اچھی پڑھی والی مجلس مجھے نہیں آتی، مجھے آتی ہے وہ مجلس کے جواب باہر نکلے تو آپ کے ذہن میں سوال ہو اور اس سوال کا جواب آپ کے ذہن میں موجود ہو، بس یہ مجلس کامیاب ہو گئی، کسی کو اچھی لگے کسی کو برے لگے، تو اتنا سوال کیا قزوینی نے کہ یہ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ بلوائے عام میں خطاب کا تجربہ جناب زینب کو زیادہ ہے، امام سجاد کو زیادہ ہے، یقیناً امام سجاد کو زیادہ، تو جس کو زیادہ تجربہ ہے وہ خاموش رہا، اور جس کو بالکل تجربہ نہیں تھا اس نے خطاب کیا۔ کیوں خطاب کیا؟ ایک نظریہ یہ پیش کیا گیا ہے کہ کیونکہ امام سجاد کی زندگی مچالا تھی، اور بالکل یہ صحیح بات ہے، چونکہ کربلا سے، توجہ سے سنیے، کربلا سے کوفے تک 2 دن کا سفر ہوا یا 2.5 دن کا سفر ہوا۔ اس سفر کے دوران چوتھے امام پر 11 حملے ہوئے، 11۔ ہر حملے کو جناب زینب کی حکمت عملی نے ناکام کرا بچنا ہے۔ نسل امامت اب 5ویں امام کا بچنا ہے، اس لیے جناب زینب کا اکیلا کارنامہ نہیں ہے کہ سید سجاد کو بچایا، دوہرا کارنامہ ہے جناب زینب کا، 5ویں امام کو بچایا کہ نسل امامت بن جائے، چوتھے امام کو بچایا کہ مقصد امامت بن جائے، مقصد امامت بن جائے، مقصد امامت بن جائے۔ تو لفظوں میں آپ سامنے گزارتا ہوں، پھر تقریر کو آگے سمجھ لے جاتے ہیں۔
کرو 28 رجب میں امام مدینے سے نکلے اور پیچھے چلیے تو 22 رجب کو واصل جہنم ہوا حاکم شاہ، وہاں سے تیز رفتار گھوڑ سوار کو قاصد کو بھیجا گیا کہ 3 لوگوں سے بیعت لے لی جائے، اس میں امام کا نام بھی تھا، امام سے بیعت لے لی جائے۔ 27 کی صبح میں یا دوپہر تک قاصد پہنچا، قاصد کے پہنچنے کے بعد والی مدینہ نے پیغام پہنچایا، شب میں 28 کے شب میں امام کو بلایا، امام سے بیعت کو مطالبہ کیا، امام نے انکار بیعت کیا اور یہ کہا کہ دن کے اجالے میں بات کریں گے، یہاں تک آپ سنتے رہتے ہیں۔ یعنی امام کا انکار لفظوں کے سہارے، انکار امام نے کیا، یہ انکار میسج آیا تھا، پیغام آیا تھا بیعت کا، امام نے انکار کیا، امام کے انکار کے الفاظ میسج کی شکل میں، پیغام کی شکل میں پہنچ گئے، شام انکار ہو گئے۔ اب امام مدینے سے نکلے، مکے آئے، 4 شعبان کو مکے پہنچے، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ کی 8 یا 9 کو امام یہاں سے پھر نکلے۔ کیوں نکلے؟ کیونکہ حالات آپ کے علم میں ہیں اور بہت آسانی سے ایک مسئلے کا قبلہ میں یہاں حل کر سکتا ہوں بہت آسانی سے۔ امام نے کن حالات میں کعبہ مکہ چھوڑا؟ کیوں آپ حج کو عمرے میں تبدیل کر کے چلے گئے تھے؟ آج لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں، بہت بڑے بڑے علماء، حق یہ کہ اسحاق مدنی جیسا عالم بھی کہ جو ہمیشہ اتحاد کی بات کرتا ہے، وہ بھی ولایت پر آ کے جو ہے ٹگمگانے لگتا ہے، تو کہنے لگا کہ غدیر میں مولا پیغمبر نے اعلان ولایت کرنے کے لیے نہیں روکا تھا بلکہ عظمت قرآن بتانے کے لیے روکا تھا۔ ایک توجہ کیا میں نے کہا کہ ملا صاحب اگر عظمت قرآن بتانے کے لیے روکا تھا تو قرآن ہاتھوں پہ بلند کرنا چاہیے تھا، حضرت علی کو کیوں اٹھا کے بلند کیا؟ یعنی آپ کے حساب سے بیان کرنا تھا عظمت قرآن، رسول بیان کر رہے تھے عظمت مولا علی، تو یا تو یہ کہہ دیجیے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، چاہے قرآن کے اندر بیان کرو چاہے علی کے اندر بیان کرو، تو ہماری طرف سے تو دونوں طرف سے ٹھیک ہو جائے گا، مگر آپ خطرے میں پڑ گئے۔ کہا جی میرے پاس دلیل ہے کیا مولا نے پیغمبر اسلام نے اعلان ولایت نہیں کہا، کیوں نہیں کہا؟ کہ اگر اعلان ولایت مقصود نظر ہوتا پیغمبر کا تو مکے میں جاتے، غدیر میں جا کے کیوں کیا؟ مکے میں کرتے، میدان میں کرتے، خانہ خدا کے پاس کرتے، وہاں مدینے والے بھی موجود تھے، اب جو یہ راستہ گیا ہے تو یمن والے اس سے پہلے الگ ہو گئے، تو یمن کے لوگ بھی مل جاتے، مدینے کے لوگ بھی مل جاتے۔ پیغمبر نے یہ اعلان غدیر میں کیوں کیا؟ پہلے بات یہ کہ صاحب مدنی صاحب آپ کو یہ بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ نبی نے اپنی طرف سے نہیں کیا، ورنہ جہاں چاہتے کر دیتے، طریقہ تھا، وہی سلیقہ ہے جو رسول کا سلیقہ تھا، وہی سیرت ہے جو رسول کی سیرت تھی۔ لہذا حسین ابن علی نے مکے کو چھوڑا، مدینے سے مکے آئے۔ اب مکے سے جب نکلنا چاہتے ہیں تو آپ جانتے ہیں ایک راستہ کوفے کو جاتا تھا، اور جب کوفے سے خبر ملی کہ مسلم شہید ہو گئے تو یہی سے آپ نے راستے کو موڑنا چاہا، مندر ذوالحسن پر یا ذوالشراء پر ہوٹل جامع برس پر ہاتھ ڈالا اور یہ قافلہ کربلا چلا گیا۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، توجہ سے بتائیے، یہ بتائیے کہ جب 28 رجب کو امام نے انکار بیعت کیا، یہ انکار لفظوں کے سہارے، الفاظ کے ذریعے سے یہ
پہ لڑکا برانداز تھا جس کے پاس بظاہر کچھ نہیں تھا، وہ مطمئن کھڑا ہو گیا۔ یہ زینب ہوئی مقام کی حکمت عمل تھی، اس لیے آپ نے کوفے میں سید سجاد کو خطبہ نہیں دینے دیا، خود خطبہ دیا۔ کیوں؟ تاکہ ابن زیاد اس خطبے کو بہانہ بنا کر سید سجاد کو ختم کر دے اور زینب بچا کے لے جائیں شام تک تاکہ انکار بیعت مکمل ہو۔ ایک مطلب یہاں سے آپ کی کہوں گا، اور جو نوجوان دوست سمجھ گئے انہیں میری طرف سے سبحان اللہ ہے، اس لیے کہ جس بہرائے میں لے کے جا رہا ہوں، دیکھیے بہت عجیب سی بات کہہ رہا ہوں، خطابت میں مغالطے بہت ہوتے ہیں، مگر ملت آل محمد میں جب فکر آگے بڑھتی ہے تو پھر امانت داری کے تقاضے یہ ہے کہ مغالطوں سے کام نہ لیا جائے، بلکہ ہر بات پر دلیل کا پہرا بٹھایا جائے۔ نہ ہم ابناؤ دلیل نبی تو ہے صبح یمین، تو ہم چاہتے ہیں کہ دلیل پر بات کریں۔ کوئی کہہ سکتا ہے، اور ذرا سا کربلا پر سوچنے کے لیے عقیدوں کی ضرورت پڑتی ہے مگر عقل کی ضرورت پڑتی ہے۔ عقیدوں کی گرہ اتنی مضبوط نہ باندھ دے کہ عقل کے کھلنے کے لیے لوچ رہ جائے۔ بہت سے لوگ اتنی کس کی گرہ باندھ دیتے ہیں کہ آپ کربلا پہ سوچیں گے بولیں گے، ارے سوچیں گے نہیں بولیں گے نہیں تو پھر نتائج کیسے ملیں گے، پھر دلائل کیسے ملیں گے، پھر ان افکار کو ہم عالمین تک دنیا تک پہنچائیں گے کیسے؟ اس لیے ضروری ہے کہ سوچا جائے اور غور کیا جائے اور توجہ دی جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب چوتھے امام کو بچایا کہ مقصد امامت بچ جائے، پانچویں امام کو بچایا کہ نسل امامت بچ جائے، تو کیا مولانا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ پانچویں امام کو بچا لیا جاتا، ایک ہی مرحلے میں دونوں کام ہو جاتے؟ پانچویں امام کو صرف بچا لیا جاتا، پانچویں امام کو بچانے کا نتیجہ یہ ہوتا کہ نسل امامت بچ جاتی اور انکار بیعت بھی پانچویں امام کر لیتے۔ 4 برس کے تھے، کر سکتے تھے کہ نہیں کرتے؟ لیکن توجہ کیجیے گا، علی کی عمر میں کوئی فرق نہیں ہے، علی ہر دور میں علی ہے، ہر سن میں علی ہے، ہر زمانے میں علی ہے، ہر لحاظ سے علی ہے۔ یہ کہوارے میں ہے تب بھی علی ہے، اور 4 برس کے ہیں تب بھی علی ہے، زندان میں ہے تب بھی علی ہے، زنجیروں کی قید میں ہے تب بھی علی ہے، ولایت کے منصب پر فائز ہے، مملکت کے سردار بنے ہوئے ہیں، ولی عہد بنے ہوئے تب بھی امام، اور غیبت کے پردے میں تب بھی امام۔ علی ہر دور میں علی ہے، علی نے روش نہیں بدلی ہے، زمانے نے عمر کے لحاظ سے روش بدلی ہے۔ میں نے جان کر کے لوگ غلط سمجھ جائے، عمر کے اعتبار سے زمانے نے روش بدلی ہے۔ جو کام چوتھے امام نے کیا، یہ جناب زینب نے جو کام چوتھے امام سے لیا اپنی حکمت عملی سے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی کام چوتھے امام کی جگہ پانچویں امام سے بھی لیا جا سکتا تھا؟ بالکل لیا جا سکتا تھا، مگر مجبوری یہ تھی کہ شہزادی فدق کے معاملے میں حسنین کی گواہی کو دیکھ چکی تھی۔ یہ کام بآسانی کر لیتی، بچہ تھا، بچے نے انکار کیا، بچے کی انکار کی حیثیت کیا ہے؟ جب حسنین شریفین کی گواہی کو بچے کے کھاتے میں ڈال کے رد کر دیا گیا تو ظاہر ہے پانچویں امام کی گواہی رد کر دیا گئی، مگر شہزادی فجر کے مسئلے سے تجربہ حاصل کر چکی تھی، اس لیے شہزادی۔ تو یہ جو کوفے کا خطاب ہے، توجہ کیجیے گا، جو کوفے کا خطاب
ماشاءاللہ یہاں تک مسئلہ واضح ہو گیا۔ دوسرا اسی سے پیوستہ ایک جواب، ایک سوال تھا جب ہم سیریا میں تھے تو ایک دوست نے ہم سے پوچھا تھا کہ مولانا یہ بتائیے کہ مولا کائنات نے اپنے دور حکومت میں کوفے کو پائیدار کیوں بنایا؟ پھر یہ دوسرا سوال ہے، ایک سوال میں نے آپ کے سامنے کیا اس کی تشریح کر دی، اب یہ دوسرا سوال پائیدار کیوں بنایا جبکہ پہلی حکومت میں، دوسری حکومت میں، تیسری حکومت میں، پہلی حکومت 2.5 سال رہی، دوسری حکومت 12.5 سال رہی، تیسری حکومت 10 سال رہی۔ اس طرح 11 ہجری سے 36 ہجری تک 25 سال یہ حکومت دوسروں کے قبضے میں رہی، اور 36 ہجری میں ظاہری تخت خلافت مولا کائنات کے پاس آیا۔ تو پچھلے لوگوں نے مدینہ کو کیپٹل بنایا تھا، پائیدار بنایا تھا، دارالسلطنت بنایا تھا، مگر مولا کائنات نے کوفے کو بنایا۔ ان کا یہ سوال تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ کوفے کو کیوں بنایا؟ کہ یہ تو علماء نے کافی تفصیلات سے جوابات تاریخ میں لکھے ہیں۔ کلائمیٹ کوفے کا موسم بہت اچھا تھا نا، خوبصورت کلائمیٹ کوفے کا تھا، اتنا خوبصورت کلائمیٹ کسی عرب کے علاقے کا نہیں تھا، لہٰذا اس لیے مولانا نے چاہا کہ اچھے موسم میں آ جائے، خوشگوار موسم میں آ جائے۔ دوسرے یہ کہ ملٹری چھاؤنی کے لحاظ سے سب سے بیسٹ علاقہ، سب سے بہتر علاقہ جو کوفے کا تھا، اور ظاہر ہے کہ مولا کائنات کو آگے کئی لازی ہوئی جنگوں کو سر کرنا ہے، لہٰذا وہاں ملٹری کی تعلیمات کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور تیسرا جواب جو علماء نے دیا ہے کہ کوفے کے لوگ سب سے زیادہ طاغی اور باغی تھے، کہ اگر کوفے والوں پہ کنٹرول ہو گیا، کوفے والوں پہ کنٹرول ہو گیا تو پھر پورے عالم میں عرب پہ کنٹرول ہو جائے گا۔ آج بھی اگر کوفے والے کنٹرول میں آ جائیں، قیادت سے لے کر علم تک اور علم لے کے آگے کے مرحلے تک اگر وہ کنٹرول میں آ جائے تو پھر پورا ہندوستان کنٹرول میں آ ہی جائے۔ تڑی کار کی تو میں بات ہی نہیں کرتا، میں تو اس علاقے کی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ ادھر سے آج کل بہت سی چیزیں ایکسپورٹ امپورٹ ہو رہی ہیں، ادھر سے عقیدہ آ رہا ہے، ادھر سے میراثیوں کے نوحے آ رہے ہیں، ادھر سے نہ جانے، حالانکہ زرخیز سرزمینوں میں بھی کرائے کے اناج لائے جا رہے ہیں۔ بڑی افسوس کی مقام ہے، بڑا افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ اب عقیدے بھی ادھر سے بن کے آ رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہے اس دڑی پار پاکستان کی فیکٹری میں کہ جو عقیدے بنا کے بیچ دیے جاتے ہیں اور وہ ہندوستان میں ان کو خرید دیا جائے تو اس پر عمل ہو رہا ہے۔ آپ عقیدے خریدنے والوں میں کب سے ہو گئے؟ آپ عقیدے خریدنے والوں میں کب سے ہو گئے؟ آپ کی ذمہ داری ہے آپ عقیدے بھیجیں۔ نہیں چاہیے کہ ہمارے دیے ہوئے عقیدے جو دلائل کی روشنی میں ہیں انہیں لے کے کامیاب ہو جائیں۔ تو خبر ہے اس لیے ضروری ہے کہ ایسے حالات میں تو کہا کہ کوفے کا کلائمیٹ اچھا تھا، اگر یہ علاقہ کوفے کا کنٹرول ہو جائے، توجہ ہے آپ کی، کوفے کا علاقہ کنٹرول ہو جائے تو سارا علاقہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا یہ 3-4 جواب علماء نے دیے ہیں، ہمارے ساتھ پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا ہر بات کو کربلا سے جوڑتے ہیں، آپ کا آپ کا اپنا نظریہ کیا ہے؟ میں تو ایک طالب علم ہوں، میری کیا اوقات ہے کہ علماء کے سامنے نظریہ پیش لوں، ان کے قدم مل جائے تو سرمگی کے لائق ہے، مگر یہ ہے کہ چونکہ اسلام میں اور دین میں شریعت میں اپنے استعمال کی اجازت دی گئی ہے تو اس لیے میں آسانی سے یہ کہہ سکتا ہوں، ظاہر ہے کہ ہمارے ہی یہاں عقل کو آزادی ہے، ورنہ ادھر تو عقل پہ بھی پہرے، تو یہاں عقل پہ آزادی ہے، تو یہاں پہ پہرے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ عقل جو باب اشتہاد کی کھلی ہوئی ہے اسے بھی ملنگیت کا پولیو ختم کرنا چاہ رہا ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے، میں جیٹی میں پڑھنے کے لیے گیا تو ایسے ہی کوفے کی اور مرجعیت کی بات کرنے کی پیغام ہے، تو وہ کہنے لگے کہ قبلہ یہاں کوئی ملنگیت نہیں، یہاں تو آپ مت پڑھیے مرجعیت کے بارے میں، یہاں تو ظاہر ہے مت پڑھیے۔ تو میں نے ان کو دیکھا، میں نے کہا کہ آپ شاید اسکول میں ٹیچر ہیں، گھر پہ ڈاکٹر، کہنے کہ جی میں اسکول میں ٹیچر ہوں۔ تو میں نے کہا آپ کی کبھی ڈیوٹی لگی ہے پولیو ڈراپ پلانے کی؟ پولیو ڈراپ پلانے کی دوا ہوتی ہے، اس میں ڈیوٹی لگی؟ کہنے بہت بار لگی۔ میں نے کہا بتائیے کہ ڈراپ آپ پلاتے ہیں کس لیے پلاتے ہیں؟ کہنے لگے کہ بچوں کو پولیو کا مرض نہ ہو جائے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کیا یہ بات بتا سکتے ہیں کہ ہندوستان میں یہ مرض ہے؟ یہ مرض ہے بھی نہیں ہے؟ تو میں نے کہا بالکل، کیا ویکسین ہے؟ یہ ویکسین ہے تاکہ پولیو کا وائرس نہ آ جائے۔ میں نے کہا ہم مرجعیت چھیڑتے نہیں ہیں، پر اس لیے دیتے ہیں کہ بلندیت کا
اقتدار رہے. یہ قیادتیں ہی کچھ کر سکتی ہیں، حماقتیں کچھ نہیں کرتی. مرجعیت کے پاس قیادت ہے اور یہ قیادت حکمت کے آئینے میں ڈھلی ہوئی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی اس وقت جو بچا ہوا ہے وہ مرجعیت کے سانچے میں بچا ہوا ہے. رنگیت نے کیا کیا ہے سوائے نقصان کے؟ اور ابھی بھی آپ حالات دیکھنا، خیر چھوڑی انہوں حالات میں جانا نہیں چاہتا، لہذا مرجعیت کا ویکسین ان کو لگا کے رہنا چاہیے. میں نے کہا کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا نظریہ کیا؟ میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ مولا کائنات نے کوفے کو کربلا کے لیے پائیدست بنایا ہے. بہت خوبصورت لگی مجھے آپ کی خاموشی. ناول تاریخ ہے، جب بات بے دلیل کی ہو تو کسی کو بات سبحان اللہ نہیں کہنا چاہیے. اگر یہ بن جائے نا تو چھتے ہونا بند ہو جائے. آپ یقین کریں اگر ایسا ماحول آپ نے جیسا بنایا اگر بن جائے آپ کی بات کو خاموشی بالکل بجائے بخدا بجائے. آپ نے جتنی تعریف کی ہے وہ تو اچھا لگا تھا، لیکن اس سے زیادہ اچھا یہ لگا کہ اس بات پر آپ خاموش ہیں. اور دلیل کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ آپ خاموش ہے؟ صحیح. میں دوسرے بھی مجھ سے ایک آدمی دوست تھا، قبلہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ مجھے کہنے کے کس سن میں ہوئی ہے کربلا، آپ کس سن میں بنایا ہے؟ میں نے کہا 36 ہجری میں کربلا، 36 ہجری میں کوفے کو مولا نے پائیدست بنایا. کہنے کے ٹھیک کربلا کب ہوئی؟ میں نے کہا 61 ہجری. کب 36 سے 61 تک کا کتنا فاصلہ؟ میں نے کہا 25 برس تک. تو کہنا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علی نے 25 سال پہلے کربلا کے لیے کوفے کو پائیدست بنایا؟ میں نے کہا جی. کہنے کا دلیل؟ میں نے کہا آپ کو دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے چلے دلیل آپ کے پاس آ جائے گا. بتائیے. میں نے کہا 24 ہجری میں مولا کائنات نے جناب عقیل کو بلایا. عقیل کو بلا کے کہا بھائی میرے لیے بہادر خاندان کا انتخاب کرو. کیوں؟ کہا مجھے کربلا میں بہادر بیٹا چاہیے. بنا کر جب مولا 36 ہجری میں پہنچے ہیں تو آپ نے لوگوں قرآن کی تعلیم، الہام کی تعلیم، آیات ربانی کی تعلیم، اصول شریعت بتائے، اسلوب شریعت بتائے، قوانین اسلام بتائے، احکامات اسلامیہ بتائے، لوگوں کو تعلیم دیتے رہے. جب لوگوں کو تعلیم دیتے رہے تو اب خواتین کا ایک ڈیلیگیشن پر گروپ آیا اور آگے کہتا ہے یا علی آپ شریعت پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، احکام بتا رہے ہیں، اسلوب بتا رہے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے بتا رہے ہیں، احکامات اسلامی بتا رہے ہیں، تقویٰ، تقدس، صبر، شکر، ساری تعلیمات آپ دے رہے ہیں مسجد میں، منبر پہ، گھر میں، باہر. لیکن مولا یہ بتائیے ہمارے لیے کون سا، ہمیں تعلیم کیسے ملے گی، ہمیں تعلیم کون دے گا؟ آپ تو مردوں کو تعلیم دے رہے ہیں، ہماری تعلیم کا انتظام بھی آپ نے کچھ کیا ہے. تاریخ کہتی ہے مولا نے شکر کا سجدہ کیا اور فرمایا ہاں گھبراتی کیوں ہو، تمہارے لیے بھی میں ایک معلمہ قرآن لے کر آیا ہوں، ایک مفسر قرآن لے کر آیا ہوں، ایک ادیبہ لے کر آیا ہوں، ایک فصیح و بلیغ بات لے کر آیا ہوں جو تمہیں تعلیم قرآن دے گی. یہی سے علی نے لڑکیوں کا، خواتین کا پہلا مدرسہ کھولا. تاریخ تعلیم میں لڑکیوں کا پہلا مدرسہ علی نے کھولا ہے جس کی ذمہ دار زینب اولیاء محمد شہزادی نے مدرسہ کھولا علی نے، اور مدرسہ کھول کے مولا کائنات نے اور جناب زینب نے مل کر اب خواتین کو تعلیم دینا شروع کیا. علی کی فصاحت و بلاغت علی اپنے طور سے بتا رہے ہیں، جناب زینب اپنے طور سے تعلیمات دے رہے ہیں. میری تو اگر یہاں تک آپ کی بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے تو میں بات کو پھر آگے بڑھاتا ہوں ایک سوال قائم کر کے. اور شہزادی نے کوفے میں خطاب کیا، یہاں تک آپ سمجھ گئے ہیں. لہجہ مولا کائنات کا لیا، لہجہ علی کا لیا. دوسرا سوال یہ کہ علی کا لہجہ کیوں لیا؟ رسول اللہ کا لہجہ لے لیتی، امت کے رسول تھے، صدیقہ طاہرہ کا لہجہ لے لیتی، فجر کا لہجہ امت کے ذہنوں میں محفوظ ہے، حسن
کوفے والوں نے سلو کرنے پر مجبور کیا، امام حسین کا لہجہ لے لیتی ابھی شکتا ہے قرآن میں صبح ہوا ہے، یہ علی کا لہجہ کیوں دیا؟ اور ایک بات اور دیکھیے توجہ کیجیے گا، 4 سال تک علی نے ممبر سے محراب سے خطبہ دیا، مکمل طور سے اپنے کلام بلاغت و وسعت کو لوگوں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اب کوفے والے علی کے لب و لہجے سے واقف ہو گئے کہ نہیں؟ علی کا استعارہ کیسے ہوتا ہے، علی کی تمثیلات کیسے ہوتی ہیں، علی کی تشبیہات کیسے ہوتی ہیں، علی کے ضرب الامثال کیسے ہوتے ہیں، علی لفظوں کی نشست و برخاست کیسے رکھتے ہیں، توجہ کیجیے میری طرف، علی کی لفظوں کی نشست و برخاست کیا ہے، علی کا سجا کیسا ہے، علی ردیف و تعبیر کی بندشیں کیسے کرتے ہیں، علی الفاظ کی گھرانی کو کیسے استعمال کرتے ہیں، جملوں کی ساخت کیسی ہوتی ہے، الفاظ کی ترکیب کیسے ہوتی ہے، یہ ساری تعبیرات کیسے ہوتی ہیں، تفصیلات کیسے بیان کرتے ہیں، یہ ساری باتیں علی نے 4 سال تک کوفے والوں کو پڑھائی کہ نہیں پڑھائی؟ توجہ ہے آپ کی، ایک جملہ میرا یاد رکھیے گا، تقریر سے مطابق ہر بات مختلف ہے۔ 4 سال تک علی نے اپنے لہجے کو دنیا والوں تک، کوفے والوں تک پہنچا دیا۔ غور کر رہے ہیں، عرب ایک ایسا عنصر ہے، ایک ایسی ذات ہے جسے سب سے زیادہ گھمنڈ بھی اپنی زبان پر ہے۔ وہ اپنے آپ کو عرب اور پوری دنیا کو عجم نہیں گونگا کہتا ہے، اہل زبان وہی ہے، باقی سب بے زبان کے ہیں ان کی نظر میں۔ توجہ کیجیے، تو ایک تو مرحلہ ہے، ایک یہاں پر ایک وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ وضاحت یہ ہے کہ علی کا لہجہ لیا، علی کی آواز نہیں لی۔ شاید بعض شعراء نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ زینب کی تو آواز بھی بے پردہ، کوئی آواز کا پردہ ہی نہیں ہے شریعت میں، آواز کا پردہ نہیں۔ اگر عورت کی آواز کا پردہ ہو جاتا اور مصیبت ہو جاتی، پھر تو کوئی کسی سے بات ہی نہیں کر سکتا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آواز کا پردہ ہے تو جناب زہرا نے کس کے لہجے میں گفتگو کی؟ اور دوسرا سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ایمانداری سے بتائیے، کوئی مرد اگر عورت کی آواز میں منمنانے لگے، حسن کے عین ہے، اچھا لگے کہ برا لگے؟ کسی مرد کی عورت جیسی آواز ہو تو دنیا سماج میں اس کو خدا نہ کرے کہ کوئی مجمع میں ایسا ہو۔ یہ مصیبت ہے، یہ خطابت کا ابر رحمت جب برستا ہے تو میں جانے کس کس درد میں جانے کیسے کیسے موتی جنم لے لیتا ہے۔ اس لیے خدا نہ کرے کہ کوئی ایسا ہو کہ جس پہ چپا بھی جائے۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ہے اور عورت کی آواز میں بول رہا ہے تو لوگ اس کا مزاق اڑاتے ہیں، مزاق اڑاتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی خاتون اگر ہے، خواتین کی مجلس ہو رہی، کوئی خاتون ذاکرہ ہے اور آواز دلا ماشاءاللہ اس لیے بھاری بھرکم میں کہ لگ رہا ہے کہ کوئی بہت بڑا خطیب، کوئی آدمی مجلس پڑھ رہا ہے، تو عورتوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی یہ بات عیب ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر تو یہ کہنا کہ جناب زینب نے علی کی آواز میں گفتگو کی ہے، کچھ بات معقول نہیں ہے۔ ہاں علی کے لہجے میں گفتگو کی ہے، آواز اور ہوتی ہے، لہجہ اور ہوتا ہے۔ اور قرآن نے بھی لہجے میں پابندی نہیں لگائی ہے، آواز کے لیے کہا ہے وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ ایک ازواج پیغمبر سے وہ لچکدار لہجے میں کسی مرد سے باتیں نہ کرنے لگ جانا کہ جو مریض دل کے لوگ ہیں ان کے دل میں کچھ خیالات پیدا ہونے لگیں کہ اتنی لچک سے کیوں بات کر رہی ہے نبی کی بیوی۔ تو یہ جو مریض ہے کسی دوسری طرح متوجہ ہو جائے، اس لیے قرآن نے کہا وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ تو لچکدار لہجے میں گفتگو کرنے سے، آواز میں گفتگو کرنے سے قرآن نے منع کیا ہے۔ مگر لہجہ کیا ہے؟ میں لہجے کی وضاحت کروں۔ مولانا اعلان کا بہترین شاعر بھی ہے ہمارے، اور شعراء کی سرزمین ہے، بڑی آسانی ہوگی مجھے سلسلے میں سمجھانے کے لیے۔ کسی اور کے ہاتھ میں پڑھتا تو مشکل ہوتی ہے۔ ابھی بہترین مرثیہ بھی پڑھا ہے، مرثیہ کا آپ 2 آدمی کو یہاں بھیجیے اور ان سے کہیے کہ 2 مرثیے پڑھیے۔ ایک مرثیہ پڑھیے مرزا نبی صاحب کا، ایک مرثیہ پڑھیے میرا رکس کا، اور مجمع میں اردو دان لڑکے سے پوچھیے کہ کس نے میرا ریس کا مرثیہ پڑھا ہے، کس نے مرزا نبی کا پڑھا ہے۔ تو مجمع فیصلہ کر پائے گا کہ نہیں؟ کر لے گا نا فیصلہ، بالکل کر لے گا، کیوں نہیں کر پائے گا؟ جہاں الفاظ بھاری بھرکم ہو، جلالت الفاظ ہو، تعقیدات ہو، پیچیدگی ہو، الفاظ میں فصاحت و بلاغت بھاری بھرکم پن ہو، وہاں سمجھا جائے گا مرزا نبی کا کلام۔ اور جہاں سہل الفاظ ہو، سہل مبتدا ہو، بالکل آسان زبان ہو، سادہ زبان ہو، سامنے کی باتیں ہو، وہ لہجہ کس کا ہے؟
بلاغت، وہی سیاق، وہی تمثیلات، وہی تشبیہات، وہی سجا، وہی ردیف، وہی قافیے، وہی الفاظ، وہی طریقہ استعمال، وہی اسلوب سخن، وہی انداز تکلم شہزادی نے لیا جو علی کی فصاحت و بلاغت کا تھا۔ اس طرح کوفے والوں کو یہ پتہ چل گیا کہ کون بول رہا ہے، اور یہ علی کے لہجے کی بلندی ہے کہ آسمانوں پہ جاتا ہے تو اب تو محبوب کے درمیان کی گفتگو ہو تو رب کائنات علی کے لہجے میں اپنے حبیب سے باتیں کرتا ہے، یہی لہجہ زمین پر آئے تو ظاہر ہے کسی لہجے علی کے لہجے کی عظمتوں کے تبادل کہ آسمانوں کی بلندی پہ جائے تو خدا اس محبوب لہجے میں اپنے محبوب سے بات کرے، اور زمین پر آئے تو اسی محبوب لہجے میں زینت کے علی کی زینت، علی کی بیٹی، علی کے لہجے میں کوفے والوں کو متوجہ کیا میں نے غور کیجیے گا۔ کوفے میں مولا کائنات کب آئے؟ 36 ہجری، 36 سے 40 تک مولا کائنات کوفے میں رہے، ٹھیک، 40 میں شہید ہو گئے، 41 کے آخر میں اور 42 کے شروع میں صلح امام حسن ہوئے، اور صلح کے نتیجے میں اس پورے کاروان عصمت کو واپس پلٹ کے جانا پڑا مدینے کی طرف۔ تو کتنے برس رہے کوفے میں علی اور اولاد علی؟ صرف 6 برس، تقریباً 5 سے، بہت توجہ کیجیے گا میرے اوپر، 6 برس علی رہے۔ ان 6 برسوں میں لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ علی کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے، زینب کون ہے، شہزادی کون ہے۔ جب یہ قافلہ یہاں سے جانے لگا تو تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین نے اپنے بچپن کے دوست حبیب کو بلایا اور بلا کے کہا کہ میں تو عصمت کے قافلے کو لے کے یہاں سے جا رہا ہوں، کوچ کر رہا ہوں، مگر تم کوفے میں رہنا اور اس قوم کو تعلیم قرآن سے آشنا کرتے رہنا۔ امام وقت کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ قوم غدار بھی ہو تو قرآن کی تعلیم سے غافل نہ ہو۔ اتنا زور ہے تعلیم قرآن۔ ہمارے یہاں معلم قرآن کی حیثیت کی تھی، ورنہ معلم قرآن کی عظمت امام ہوتا ہے کہ حبیب تم یہاں رکو، اور رکنے کے بعد بچوں کو تعلیم قرآن دیتے رہو۔ توجہ ہے آپ کی، تعلیم قرآن دیتے رہو، قرآن کی تعلیمات سے آگاہ آخری فکروں کی طرف میں جا، تعلیمات قرآن آپ ان کو دیتے رہو۔ جناب حبیب وہاں تعلیمات قرآن کے لیے رک گئے، آپ یہاں سے روانہ ہو گیا۔ جناب زینب کی حکمت عملی میں پڑھنے کے موضوع پہ پڑھنے کے 2 طریقے، ایک طریقہ یہ کہ ہر 5 منٹ کے بعد آپ کا موضوع دہرا دیا جائے، تو باہر نکل کے لوگ کہیں گے کیا مولانا نے مجلس پڑھی، بالکل موضوع پہ تھے، ایک لفظ موضوع پہ نہیں تھا، 5 منٹ کے بعد خالی موضوع کی دہرائی ہو رہی تھی۔ اور ایک موضوع پہ پڑھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ بتا جائے کہ موضوع میرا کیا ہے بار بار، بلکہ آپ باہر جا کے طے کریں گے کہ موضوع پہ گفتگو تھی کہ نہیں۔ اس طریقے میں نے دونوں بتا دیے، سمجھ لیجیے گا باہر جا کے کہ میں کی حکمت عملی پڑھ رہا ہوں تو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ میں کہاں ہوں، ٹھیک ہے۔ جب یہ قافلہ کربلا مدینے آ گیا، مدینے میں جو حالات ہوئے وہ آپ کے پیش نظر ہے، پھر یہ قافلہ کربلا گیا۔ اب کربلا میں بہت توجہ کیجیے گا، میں جناب زینب کے خطبے کوئی بتاؤں گا کہ جناب زینب نے کوفے میں خطبہ کیوں دیا، علی کے لہجے میں کیوں دیا، یہ بتا دیا میں نے کیوں دیا، اس کا ایک جواب اور میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جب یہ قافلہ کربلا سے چلا ہے تو شہادت امام کے بعد سے ہی یزیدی میڈیا نے اپنا کام شروع کر دیا، اور کوفے میں قافلے کے جانے سے پہلے ابن زیاد نے اپنے میڈیا کے ذریعے سے یہ پیغام بھجوا دیا کہ نعوذ باللہ باغیوں کا قافلہ، دین کے نعوذ باللہ غداروں کا قافلہ، دین کے خلاف قیام کرنے والوں کا قافلہ ہے، وہ جو حاکم وقت کے خلاف روج کیے ہوئے ہیں، حاکم کے خلاف ہیں، ان کا قافلہ ہے۔ لیکن توجہ کیجیے گا، بہت توجہ رکھیے گا، میڈیا جو لوگوں کو دکھاتی ہے وہی چیز لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بالکل اگر کھلی ہوئی بات ہے کہ جو کچھ میڈیا نے لال قلعے میں دکھایا وہ لوگوں نے دیکھ لیا، بعد میں جو حکیم تھے انہوں نے اس کا پلٹوار بتایا،
باغیوں کا قافلہ. خواتین متاثر ہوئی, سوچنے لگے کہ یہ جو آ رہا قافلہ ہو, ٹھیک ہے. بچے متاثر ہوئے, انہوں نے سوچا کہ یہ جو قافلہ ہے, دیکھیے جب یہ اعلان ہو جائے کہ قافلہ آ رہا ہے اور لوگوں کے ذہن میں پہلے ہی سے قافلے کے بارے میں ڈال دیا جائے, میں مثال ہے, اسے مثال ہی سمجھے گا, یہ کہہ دیا جائے کہ فلاں خطیب آ رہا ہے اور پہلے سے کہہ دیا جائے کہ خطیب بہت بگڑے ہیں, عقیدہ بہت خراب ہے, اچھی نہیں پڑھتا ہے, تو بہت کتنے لوگ جو آنا چاہیں گے وہ پہلے ہی نہیں آئیں گے, چھوڑو عقیدہ خراب ہے, خطیب پر کون جائے. اس کے برعکس کہہ دیا بہت اچھا خطیب ہے, عالم ہے, فاضل ہے, نیک ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, تو لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. اور جو ذہن میں سن کے آتے ہیں نا, وہ جو سن کے آتے ہیں خطیب کے بارے میں بیٹھے رہتے ہیں, کسی نے کہا کہ خطیب کا عقیدہ خراب ہے, اب وہ مجلس سنے کر بتاؤ کتنا جھوٹ بولتے, کتنے اچھے عقیدے کی باتیں کر رہے ہیں مولانا. جو مجمع سن کے آتا ہے اسی کو ذہن میں بٹھاتا ہے, اسی کے آئینے میں تصویریں بنانے لگتا ہے. توجہ کیجیے, اسی کے آئینے میں تصویر بناتا ہے. قافلہ ابھی آیا نہیں ہے, قافلہ ابھی آیا نہیں ہے, پروپیگنڈا ہو چکا ہے, نشر و اشاعت ہو چکی ہے, میڈیا نے پرچار کر دیا ہے کہ آل محمد آ رہے. نہیں, قافلہ کس کا ہے؟ باغیوں کا قافلہ ہے, باغیوں کا قافلہ ہے. جیسے قافلہ قلب شہر پہنچا, لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ باغی ہے, چونکہ قافلے والوں کو وہ جانتے نہیں تھے. شہزادی نے خطبہ دیا علی کے لہجے میں, شہزادی نے خطبہ دیا علی کے لہجے میں. جیسے ہی علی کا لہجہ مردوں نے سنا, سمجھ گئے یہ کہاں غدار ہے, یہ کہاں شریعت کے باغی ہے, شریعت تو ان کی تحریف پہ اتری ہے. کہ جب عورتیں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں یا مجلس کے لیے جاتی ہیں, ان کے آغوش میں بچے ہوتے ہیں, انگلیاں تھام کے بچے بھی جاتے ہیں. یہ بچے اب بڑے ہو گئے ہیں, 42 ہجری میں قافلہ چلا گیا ہے, 61 ہجری میں آیا ہے, تو جو بچے 2 سال کے تھے نا, وہ 25 سے 22 سال کے ہو گئے. تو ان بچوں نے بھی یہ سنا نا, تو جوان ہو گئے تھے نا, اب وہ جوان سوچنے لگے کہ حکومت کہہ رہی ہے باغی ہے, مگر جب بیوی کا خطاب سنا نا, تو علی کا خطاب یاد ہو یا نہ یاد ہو, ماں کی انگلیاں تھام کے ماں باپ کو پڑھتے دیکھا, تو وہ جوان بھی رک گئے کہ جس ماں اور باپ کو, میرے ماں باپ کو جس ذات نے تعلیم دی ہے وہ تو یہی ہے. یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ توجہ کیجیے گا. لہذا زینب کا خطاب ایک انقلاب کی آواز بن گیا. یزید کی گودی میڈیا نے اپنا کام کیا تھا, مگر زینب کی حکمت عملی نے سارے پروپیگنڈے کو ختم کر دیا. اپنے لفظوں کے سہارے, اپنے خطاب کے ذریعے, اپنے بیان کے ذریعے. میرے توجہ کیجیے گا, میں پوری دلائل کے ساتھ میں تم کو سمجھ رہا ہوں, بس آخر قبروں کی طرف جا رہا ہوں. شہزادی نے ایک خطاب کے ذریعے مردوں کو بتا دیا, علی کی بیٹی عورتوں کو بتا دیا, وہی معلمہ ہے, جو جوان ہو گئے ان کو بتا دیا. اب ایک سوال, وہ بچے جو 42 ہجری کے بعد عالم وجود
جنہوں نے نہ علی کا خطاب سنا نہ زینب کے درس میں شرکت کی، وہ نہیں جانتے علی کون ہے، زینب کون ہے، اس لیے کہ کوفے میں علی کے جانے کے بعد یہاں شام کی حکمرانی ہو گئی تھی، جو گورنر آتا تھا وہ شام کا آتا تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ شامی فوجیں اور ایک قوم پیدا کر دیا تھا کوفے والوں کے درمیان شام کے عظیم لشکر کے کہتے ہیں، تو وہ لشکر عظیم ہے، لہذا کوفے والوں میں اب جو بچے پیدا ہوئے تھے، توجہ ہے آپ کی، وہ نہ زینب کو جانتے ہیں، شہزادی کو جانتے ہیں، نہ علی کو جانتے ہیں، نہ امام حسین کو جانتے ہیں، تو جو میڈیا نے اثر چھوڑا ہے کہ یہ باغی ہے، ان بچوں کو کون سنبھالے گا، ان بچوں کو کون بتائے گا، تو ان کو بتانے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ کوفہ کس کے لیے منتخب کیا تھا علی نے؟ زینب کے لیے، تو زینب کی حکمت عملی کے تقاضے کیا تھے کہ کوفے میں کوئی ایسا انتظام ہو جس کی طرف زینب اشارہ کرے، آج اللہ واضح ہو جائے، اس لیے شہزادی نے کربلا میں یہ مشورہ دیا امام حسین کو کہ کیا ہمارا کوئی نہیں ہے جو مدد کے لیے آئے، کیا کسے بلاؤں، کیا حبیب کو کوفے سے بلائیے، حبیب کو کوفے سے بلائیے، اور پہلا جملہ امام حسین کا جذباتی نہیں تھا بلکہ پہلا جملہ بالکل علمی تھا، میرا حسین غریب الہ رجل فقیہ، حبیب کو دوست بنا کے نہیں بلایا ہے، فقیہ بنا کے بلایا ہے، مولا عباس جیسا فقیہ موجود ہے، علی اکبر جیسا فقیہ موجود ہے، سجاد جیسا امام موجود ہے، باقر جیسا امام موجود ہے، پنجتن کی نمائندگی کرنے والے آپ ہیں، بنی ہاشم کی نمائندگی کرنے والے آپ ہیں، یہ کسی اور کو فقیہ کیوں بلا رہے ہیں؟ کہ کربلا کی ضرورت بتا رہا ہوں، کربلا کی ضرورت بتا رہا ہوں، ان کم عقلوں کو بتاؤ جب حسین کی کربلا فقیہ کے بغیر مکمل نہیں ہے، بلایا کہ نہیں فقیہ کو، فقیہ لکھا اور دنیا کو یہ بتایا، اور یہ دونوں مکتب فکر دنیا میں واضح ہو گئے کہ کربلا میں حسین کا بلایا ہوا بنایا ہوا فقیہ آئے گا، اب تم یہ طے کر لینا کہ فقیہ پہ تیر کون چڑھاتا ہے، فقیہ کا احترام کون کرتا ہے، جو فقیہ پہ گالیوں کے تیر چلائے ان کے شجرے شمع و خونی سے ملیں گے، جو احترام کرے ان کے شجرے حسینی ہو۔ فقیہ کو بلایا اور فقیہ نے بھی اپنے رتبے کی لاج رکھی، فقیہ نے بھی اپنے رتبے کی لاج رکھی۔ ایک لفظ ہے فقیہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فقیہ اسے کہتے ہیں جو آیت اور روایت دونوں کو ملائے، مسئلہ شریعت تک پہنچائے۔ اس غلط فہمی میں نہ رہی ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ کہتے ہیں، اپنی طرف سے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنا سرمایہ آل محمد کو موجود ہے، پوری حیات کی شمع تو اس نے جلا دی ہے آل محمد کا سرمایہ لینے کے لیے، اب کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے لیے جہنم کا ایندھن بنا لے اپنی طرف سے کہتے ہیں؟ اسے پوری زندگی علم حاصل کر کی ہو، اب جنہیں آپس لینے کا طریقہ نہیں ہے وہ بتائیں گے کہ فقیہ کسے کہتے ہیں، جنہیں یہ نہ بتاؤ کہ دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے بائیں ہاتھ سے، اب وہ بتائیں گے کہ فقیہ کی حکمت کیا ہے، فقیہ کسے کہتے ہیں؟ میرے حضور فقیہ کہتے ہیں آیت روایت دونوں کو ملائے، مسئلہ شریعت آپ تک پہنچائے، اس کی اپنی جیب سے کچھ نہیں ہوتا، فہم و ادراک ہوتا ہے جو علم کے سہارے وہ پیش کر دیتا ہے، اور یہی علم جو ادراک کے ساتھ ہوتا ہے یہی اصلاح کرتا ہے امت کی، یہی اصلاح کرتا ہے امت کی۔ میں نے اس کو تمام کر دیا، لہذا فقیہ کی ذمہ داری آیت روایت دونوں کو ملا۔ امام نے جب فقیہ کا لفظ لکھا تو حبیب نے بھی یہی سوچا کہ مجھے فقیہ لکھا ہے، اب میری سمجھ میں یہ آنا چاہیے کہ میرا یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھانا ضروری ہے یا کربلا میں جانا ضروری ہے، تو فقیہ نے فقیہ والا فیصلہ کیا کہ آیت میں کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، اے فقیہ زمانہ اٹھ، مودت قربا کا وقت آ گیا ہے، اب کوفے میں قرآن پڑھانا ضروری نہیں ہے، کربلا میں آپ ہوئے قرآن فقیہ آ گیا کربلا، بس میں نے دوسروں کو تمام کر دیا، فقیہ آ گیا
شریعت کے ذمہ دار ہیں. جو جوان ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ ہم شریعت کے ذمہ دار ہیں، مگر وہ بچے جو 42 ہجری کے بعد پیدا ہوئے ہیں انہیں کون بتائے گا ہم شریعت کے ذمہ دار ہیں. ہوا بھی یہی، جب یہ قافلہ پہنچا تو زینب کے خطاب نے مردوں کو مجبور کر دیا یہ سمجھنے پر کہ یہ آل محمد ہیں. انہوں نے گریہ شروع کیا، عورتوں کو مجبور کر دیا زینب کے خطاب نے، انہوں نے گریہ شروع کیا. جوانوں کو مجبور کر دیا زینب کے خطاب نے، انہوں نے گریہ شروع کیا. مگر تاریخ کہتی ہے وہ بچے جو 42 کے بعد پیدا ہوئے تھے انہوں نے ہاتھوں میں پتھر لیے، چاہا کہ قافلے حسینی کی طرف پھینکے. جیسے ہی دو کے نیزہ پر حبیب کا سر دیکھا پتھر نیچے رکھ دیے. جو معلم قرآن ہو وہ باغی نہیں ہوتا، جو معلم قرآن ہو وہ باغی نہیں ہوتا. یہ بچوں نے پتھر نہیں رکھے ہیں، زینب کی حکمت عملی ہے. حبیب کو یہ بلایا ہی اس لیے تھا کہ آنے والی نسل بھی پہچان لے کہ شریعت کے ذمہ دار جو ہے شریعت کے بعد ایک سلوات پڑھنا. یہ ہے حکمت عملی سے معلوم ہے کس مقام پر جائے. اللہ و زینب کہ جو مسائل کی کائنات ہے اس کا نام ہی رونے کے لیے کافی ہے. ایک مطلب ہے شہزاد ام المصائب، یعنی تمام مسائل محور ہے. علی کی بیٹی بیٹھ کے نماز شب سیدے سے جانے دیکھا، ہاتھوں پہ جمع دیکھا، پھر بیٹھ کے نماز شب پڑھنے کو بن سکتا یہ دن کی جانب سے کھانا پانی اتنا کما کہ میں اپنے حصے کے کھانا کھلا دینا. اس لیے اب زینب کے طاقت نہیں رکھ گئی کہ تیری پوری کھڑ ہو سارے مسائل کا مرکز کتنی محبت تھی حسین کتنا احترام تھا آل محمد کی حضرت مجھے ایک جملہ کھا کرتا ہوں. اس وقت اسے ضرور محسوس کیجئے گا جس تیزی سے ہم سن رہے ہیں کہ موت ہو رہی ہے، روز ایک نئی خبر آتی ہے حادثاتی اموات کی. ایسے حالات میں زندگی کا بھروسہ میں رہ گیا. پتہ نہیں زندگی کب ختم دے گی، کب ہمیں آغوش قبر میں پہنچا دے گی. برا نہ مانیے گا، جب موت آ جائے گی نا تو ہماری نوازیں جو ہم نے پڑھی ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ کتنی معتبر ہے. وہ روزے جو ہم نے رکھے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کتنے معتبر ہیں. تو ہماری نمازوں میں اور ہمارے روزوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ قبر کے اندھیرے کو دور کر سکتے. قبر کے اندھیرے اگر دور ہو سکتے ہیں تو یہ آل محمد کے رونے کا سوال ہے. لہذا میرے کو مجلس کسی کی بھی کوئی آیا اس لیے دل کھول کے حسین فرصہ دینے میرے دوستوں مظلومیت کے آل محمد سے گریہ کر دیا کریں. ابھی تو لاک ڈاؤن سے ہم گزرے ہیں نا، یہ حسین کا کرم تھا کہ ہمیں مجلس
تاریخی نمودار ہونے دو، رات کا سناٹا پھیلنے دو، شب کی زلفیں دراز ہونے دو، پھر ہم زیارت رسول کے لیے چلیں گے، انہیں رسول کی زیارت کے لیے چلیں گے۔ لو اللہ تعالیٰ روایت کہتی ہے شب کی تاریخی آتی تھی، شب کی زلفیں دراز ہو جاتی تھی، رات کا سناٹا ہوتا تھا، علی امام حسن امام حسین کو بلاتے تھے، کہتے تھے بنی ہاشم کے جوانوں کو بلاؤ، بنی ہاشم کے جوان تلوار لے کر آتے تھے، دو قطاریں بنتی تھی، آل محمد کا چھوٹا سا